اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ دوستو دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں یوسف مدنی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کے مسائل، کیونکہ قربانی کا مہینہ ہے اور قربانی بالکل قریب ہے، تو آج میں انشاءاللہ آپ کو قربانی کے حوالے سے بتاؤں گا کون کون سا جانور جس کی ہم قربانی دے سکتے ہیں اور وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اس حوالے سے۔ اچھا دوستو، پہلی تو چیز یہ ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے باپ دادا ہیں، آپ کے جد امجد ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے سید الانبیاء کا مقام، یہ تو شروع سے ہے لیکن ظاہر ترتیب وار اینڈ پہ آئے، خاتم النبیین کا لقب دیا گیا اور اینڈ پہ آپ کی بعثت ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گا کہ سنت ابراہیمی ہم قربانی کو کہتے ہیں، جو آج کل ہم عید کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جیسے وہ قرآن پاک میں واقعہ آتا ہے، خواب آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری راہ میں قربانی دے، تو آپ نے مال و متاع دیا، بڑا کچھ دیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ماشاءاللہ بہت سارے دوست جانتے ہیں، علماء بیان کر چکے ہیں اپنے خطبوں میں اور دیگر محافل میں۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں اینڈ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی۔ یہ واقعہ مینا کا ہے، سعودی عرب میں جب حاجی جاتے ہیں، ماشاءاللہ مینا جاتے ہیں، وہاں قربانی کرتے ہیں۔ وہاں یہ مینا میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہیے، یعنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چھری تیز، سارا کچھ لٹا لیا۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ پاک کی ذات نے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ یہ مالک کی قدرت ہے، وہ ذات ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، جب ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ ذات، اس میں بہت وسعت ہے اس آیت میں، اس آیت کے حصے میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات یعنی لٹا لیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، آنکھوں کے اوپر پٹی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تاکہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ شاید آپ کو رحم نہ آ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکیں، تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں۔ لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے پیارے نبی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، تو جب دیکھا تو نیچے دمبا ذبح ہو گیا۔ دوستو، یہ ایک تاریخ ہے، قرآن پاک میں یہ سارا واقعہ موجود ہے، ہسٹری ہے۔ ہسٹری کی خوبصورتی دیکھیں، وہاں ایک جان ذبح نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح علماء دانشور فرماتے ہیں کہ جب سید الانبیاء علیہ السلام کے نواسوں کی، خاندان کی باری آئی، تو پھر دوستو وہاں 72 لوگ اس خاندان کے، اس عظیم خاندان کے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب انبیاء، سب انسانوں سے سب سے جو لاڈلی ہستی ہے دنیا میں، اللہ پاک کے نبی
سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی اللہ پاک کو سب سے لاڈلی ہستی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ ان کے بعد میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان بہت لاڈلا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں جب نماز میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو پھر آگے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کتنا لاڈلا یہ خاندان ہے، کیونکہ جب انعامات کی باری آئی، جنت کی سربراہی کن کو دی جائے، تو کیا خوبصورت بات ہے دوستو کہ جنت کے سردار میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور جنتی خواتین کی سردار سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، تو جب جنت کی سربراہی دینے کی باری آئی تو میرے نبی سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آل اولاد کو یہ سونپا گیا۔ دوستو اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے نبی کا خاندان کتنا لاڈلا خاندان ہے رب کی ذات کا، کہ ان کو جو نوازشات ہوئیں وہ دیگر نہیں کسی کو ہوئیں۔ اچھا، اس کے بعد میں اب اپنا دوسرے ٹاپک پہ آتا ہوں، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، جس کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں جو قربانی کے اوپر۔ پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ قربانی ہم جتنے بھی یہ جو حلال جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان میں بکرا، دمبا، چھترا، اسی طرح گائے کا بچھڑا، اور اسی طرح بھینس کا بچہ، اس کو بھی ان کو منع نہیں ہے، حلال جانور ہے، اس کی قربانی بھی ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے حوالے سے جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگ، عمر دوستو مطلب بڑے جانور جو ہیں، جس میں گائے کا بچھڑا ہے اور اپنا کٹا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بھینس کا بچہ، اور اسی طرح اونٹ۔ اچھا، گائے کا اور بھینس کا جو بچہ ہے جس کو ہم کٹا یا مطلب ویڑا یا پنجابی میں جس کو ہم وچھا کہہ سکتے ہیں، اس کی عمر جو ہے یہ 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال۔ اچھا، اس میں کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو شرعی طور پہ الحمدللہ میں نے مسائل پڑھے ہیں، اس میں اگر وہ بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، اور آپ کو دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کی عمر 2 سال ہے، اچھا خاصا پلا ہوا ہے، تو وہ قربانی آپ کا لگ جائے گا۔ اس میں کوئی دانتوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور کہیں پہ نہیں لکھا کہ اس کے 2 دانت گرے ہوں اور وہ دوندہ ہو، اور اگر وہ دوندہ نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ نہیں، شرعی مسائل کے حوالے سے یہی ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اونٹ کی قربانی جو ہوتی ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ اور چلو یہ تو آپ دوندہ دیکھ لیتے ہیں، عموماً اونٹ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو مالک کہتا ہے کہ جی اس کی عمر 5 سال ہے، اور اسی طرح بندہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کی عمر 5 سال لگتی ہے۔ کچھ لوگ دانتوں سے بھی اندازہ کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ دانتوں والی یہ کوئی مطلب اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دانت ہی اس کے وہ گواہی دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ایسے ہے، دوندہ ہے، چوگا ہے، چھگا ہے۔ یہ عمر ہے، عمر اونٹ کی 5 سال، اور ویڑا جس کو ہم گائے کا بچھڑا، بھینس کا، اس کی 2 سال، اور اسی طرح ہم آ جاتے ہیں بکرا، چھترا یا مطلب دمبا، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 چیزیں، بکرا تو ہم جناب عموماً دوندہ لگا دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی 1 سال ہونی چاہیے۔ ویسے شرعی مسائل کے حوالے سے قربانی کا جو بکرا ہے اس کی 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ بیچنے والا مالک، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اس کی عمر 1 سال ہے، اور آپ کو بھی دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کی عمر 1 سال ہے، تو آپ یقین کر کے قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو آپ دوندہ دیکھتے ہیں، اس کا شرعی حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی دوندہ نہیں ہوگا، اس کے 2 دانت نہیں ٹوٹے ہوں گے،
ٹوٹ کے نئے نہیں بنے ہوں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ 1 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، دیکھنے میں ضرور لگتا ہو، اگر عمر زیادہ بھی ہے لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ 6 ماہ کا ہے، تو اس کی قربانی شرعاً کباحت ہے۔ کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی قربانی بعض اوقات دینا جائز نہیں سمجھتے۔ اسی طرح دمبا اور چھترا، اچھا اس کی عمر بھی 1 سال ہی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس کا یہ جلدی پل جاتا ہے اور یہ 6 ماہ سے زیادہ عمر کا ہو، یعنی 6 ماہ کا ہو تو دیکھنے میں لگتا ہو کہ 1 سال کا ہے، تو اس کی قربانی لگ جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ دمبا 6 ماہ کا ہو، چھترا 6 ماہ کا ہو، بکرا 1 سال کا ہی ہو تو پھر لگتا ہے، نہیں، یعنی وہ چھوٹے جانور کے اوپر عمر کی حد 1 سال ہے، لیکن جو ہم 6 ماہ کا قربان کر لیتے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ دیکھنے میں ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو اس کا 6-7 ماہ کا، 8 ماہ کا، 10 ماہ کا، سال کا یا اس سے زیادہ عمر بھی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جانور چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا جو اس میں عیب نہ ہو، یعنی کوئی بھی اگر آپ فیمیل جانور کی قربانی دے رہے ہیں، بچی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، گائے کی بچی، بکری، اس نے اپنا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں سوا نہ دیا ہو، بیائی نہ گئی ہو، سوا نہ دیا ہو، اس کے کان جو ہیں وہ کاٹے ہوئے نہ ہوں، اس کی کوئی لات سے اس کی کوئی ٹانگ ادھر ادھر کوئی زخم نہ ہو، لولی لنگڑی بکری، لولا لنگڑا بکرا، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، بچہ ہے ایسا، اونٹ ایسا خدا نہ خواستہ، عیب والا جانور، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو میں یہ اتنا ہی اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ مہربانی آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ دین کے حوالے سے اچھی ویڈیوز، اچھے لیکچرز آپ کو مہیا کرتا رہوں گا۔ یوسف مدنی، اللہ حافظ۔